الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے چند گزارشات لے کر آیا ہوں. سب سے پہلی بات میں جو آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس حدیث پاک سے ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھے اور پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے. اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم کو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہر مسلمان کے اوپر چند حقوق ہیں. اس میں سب سے پہلا جو حق آتا ہے اسے صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت. قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت یہ سب سے پہلا اور بنیادی قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ ہم تلاوت کریں. یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے. اسی حق کے بارے میں پھر آگے کے حقوق آتے ہیں، لیکن اسی پہلے حق کے بارے میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھیں اور سوچیں کیا میں قرآن کریم کو اچھے سے تلاوت کر سکتا ہوں؟ کیا میں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ اگر میں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں قرآن کریم کا حق ادا کر رہا ہوں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا میں قرآن کریم کو اپنے سے قریب کر رہا ہوں؟ بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ پاروں کے پارے پڑھتے ہیں، روزانہ سورے پڑھتے ہیں، لیکن وہ خود جانتے ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھ رہے. اب جانیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کی تجوید سے تلاوت کرنا یہ ضروری ہے. میری بات کو بغور سنیں. دیکھیں اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی ایک صفت آئی ہے علیم. اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے علیم، یہ ہے عین سے. علیم کے معنی آتے ہیں خوب جاننے والا، علیم کے معنی آتے ہیں خوب جاننے والا. اور قرآن کریم میں سیم پروننسیشن کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے علیم، اس کے معنی آتے ہیں دردناک. اس کے معنی دردناک. یہ جو علیم حمزہ سے ہے قرآن کریم میں یہ عذاب علیم، عذاب کے ساتھ اکثر جگہ آیا ہے کہ کافروں کو، جہنمیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا. اب ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم علیم عین سے پڑھنے کے بجائے حمزہ سے پڑھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی صفت لاتے ہیں کہ وہ بہت دردناک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلطی کرتے ہیں ہم. اور علیم ہم عذاب کا ساتھ جو صفت آتی ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں. ایسے بہت سے الفاظ ہیں قرآن کریم میں جس میں مخارج کی غلطی سے مطلب بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن جیسے دیکھا عین اور حمزہ ہے، یہ ایک جیسے یکساں پڑھے جانے والے الفاظ ہیں. مخرج الگ نکالنے کی جگہ سین ہے، سا ہے، صاد ہے. یہ پڑھنے میں پروننسیشن آواز ایک آتی ہے، لیکن ان کے مخارج، ان کی صفات الگ ہیں. تو یہ ہم کو اگر ہم سین کی جگہ صاد پڑھ دیں گے، صاد کی جگہ سا پڑھ دیں گے، مطلب بدل جائے گا. اسی طرح زال ہے، زا ہے، ضا ہے، ضاد ہے. ان کے مخارج بدلیں گے، ان کی صفات بدلیں گی. آپ زال کی جگہ زا پڑھ دیں مطلب بدل جائے گا، ضا کی جگہ ضاد پڑھ دیں مطلب بدل جائے گا. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ آپ کسی ماہر استاد کے سامنے، کسی ماہر حافظ صاحب کے سامنے، کسی ماہر عالم کے سامنے بیٹھیں اور اپنی قرآن کو درست کریں. اور آپ کا یہ عمل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہترین شخص بن جاؤ گے کہ تم قرآن کو سیکھ رہے ہو. سیکھنے والا بھی بہترین، سکھانے والا بھی بہترین. بہت سے والدین ہوتے ہیں
وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں لیکن خود کی تلاوت کی فکر نہیں کرتے. تلاوت کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کرتے. تو بہت سی جگہوں پر تعلیم بالغان کا نظام ہوتا ہے. آپ وہاں خود جائیں اور اپنی تلاوت کو درست کریں. اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اپنی تلاوت کو جو ہے کسی استاد سے، کسی حافظ سے جو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھانے کا بھی ڈھنگ اور سلیقہ ہے، ان کے پاس روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بھی ہو سکے آپ وقت دیں اور اپنے قرآن کو درست کریں. نہیں میری تو عمر ہو گئی، ایسا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جس وقت اسلام قبول کیا انہوں نے دین کو سیکھا، ان کی عمریں بڑی ہو چکی تھیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی عمر ہو چکی ہے تو بھی آپ پر شرعی فریضہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں. یہ تو بات ہو گئی آپ کی. اس کے ساتھ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ نہ ہو. اس لیے جیسے آپ اپنے بچے کے اسکول کی فکر کرتے ہیں، جیسے اپنے بچے کے ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کی فکر کریں. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ سیکھ لیتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کے پاس وقت ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچہ جب کچھ سیکھے گا تو اس کے ذہن میں مضبوط طریقے سے نقش ہوگا. بچپن میں جو سیکھا جاتا ہے وہ ذہن میں، دماغ میں جو ہے پتھر پر لکیر جیسے نقش ہوتی ہے ویسے ہی نقش ہوتا ہے. تو بچوں کے اس وقت کو جیسے ہم اسکول کی تعلیم کے لیے، ہم ٹیوشن کی تعلیم کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے وقت نکالیں، مکتب بھیجیں، مدرسہ بھیجیں اور اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کو کریں. یہ ہم پر فریضہ ہے. ان بگڑتے ہوئے حالات میں اور زیادہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی طرف اپنے بچوں کو رجوع کرائیں. خود بھی ہوں، اپنے بچوں کو بھی کریں.